الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج الحمدللہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک سلسلے کی 26ویں کڑی ہے، 26ویں نشست ہے، اور سلسلہ کلام سن 13 نبوی شریف تک پہنچا، جس میں ہم نے سماعت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موسم میں، حج کے زمانے میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کو عام کرنے کے لیے شبانہ روز محنت فرمائی۔ یہ ایک جہد مسلسل کی انتہا تھی کہ سن 12 نبوی کا حج آیا، تب بھی آپ نے اسلام کی دعوت کو پھیلایا، اور مدینہ منورہ سے چند گنے چنے خوش نصیبوں نے اسلام قبول کیا، سال بھر محنت کی، اور پھر 13 نبوی کا حج آیا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت کو عام کیا۔ اب تقریباً 75 کے قریب، جن میں سے 72 مرد اور 3 عورتیں، انہوں نے سن 13 نبوی میں منا کے مقام میں، جہاں آج بھی الحمدللہ لاکھوں مسلمان اس وقت تلبیہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اسلام قبول کیا، اور یہ سب کے سب یہاں سے پھر حج کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، اور وہاں ہر گھر کے اندر الحمدللہ اسلام پہنچ چکا تھا۔ اس موقع پہ یہ بات عرض کی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار صحابہ کرام کے ساتھ جس والہانہ محبت کا اظہار فرمایا، وہ اپنی مثال آپ تھی۔ انصار نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا کہ میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہوگا، یہ نہیں کہ وہاں جانے کے بعد مکہ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو میں مکہ واپس آ جاؤں گا، نہیں، بلکہ پھر میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ، میری زندگی جتنی ہے تمہارے ساتھ، موت آ جائے گی تب بھی تمہارے ساتھ۔ اس پر انصار صحابہ مدینے کے لوگ خوش ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو چاہے ہمیں حکم عطا فرمائیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اسلام کے اولین مددگار مدینہ کے لوگوں کی صورت میں حضور کو عطا فرمائے، جبکہ آپ کی حیات طیبہ نبوت کے بعد 13 سال کا عرصہ مکہ مکرمہ میں گزر چکا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کی اجازت بھی عطا ہوئی۔ چنانچہ حضور نے صحابہ کرام کو اب فرمایا کہ صحابہ اب ہجرت کرو، جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ جا سکتا ہے ان سب کو چاہیے، ایمان والوں کو، کہ وہ اب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ اصل ایمان کی حفاظت ہے، ایمان اسلام کی حفاظت ہے۔ اگر ایمان اور اسلام کی حفاظت خطرے میں پڑ جائے تو مکہ جیسے شہر کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور نے کیوں مکہ چھوڑا، جس کا ذکر ابھی بعد میں تفصیل سے آئے گا آئندہ نشست میں، آج ہم صحابہ کرام کی ہجرت کے چند واقعات سماعت فرمائیں گے، لیکن بنیادی نقطہ کہ اگر ایمان خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، اور انسان ایمان کو نہیں بچا سکتا، آزمائش میں پڑے گا، دین پہ عمل ممکن نہیں ہے، تو مکہ مکرمہ جیسا شہر، جہاں بیت اللہ ہے، جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں آب زمزم ہے، جو نبیوں کی ابراہیم علیہ السلام کا دارالہجرت ہے، آپ کا محبوب ترین شہر ہے، تمام دنیا کی بستیوں کی بنیاد ہے، حضور کی جائے پیدائش ہے، سب کچھ ہے، حج عمرے کا مقام ہے، بے شمار اللہ کی نشانیاں کہ مکہ مکرمہ مقدس ہونے میں دنیا میں تمام شہروں میں سب سے افضل ہے، کہ تقدس اور مقام و مرتبہ میں مکہ مکرمہ جیسا شہر اور علاقہ دنیا میں دوسرا نہیں۔ لیکن اگر ایمان خطرے میں پڑے تو مکہ کو بھی چھوڑ دیا جائے گا،
اگر مکہ مکرمہ کو چھوڑا جا سکتا ہے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی خاطر، تو آج کے مسلمان نوجوان کو سوچنا چاہیے کہ جو دیار غیر مسلم ملکوں میں جا کے رہائش اختیار کرتے ہیں صرف روزی روٹی کے لیے، جہاں ان کا اپنا ایمان دین بھی محفوظ نہیں رہتا الا ماشاء اللہ، اسی لیے علماء نے لکھا ہے، اسی لیے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جس شخص کو یہ پتہ ہو کہ اگر کسی غیر مسلم ملک میں جا کر میرا ایمان، میری حیا، میرا اسلام محفوظ نہیں رہے گا، خطرے میں پڑے گا، تو اس ملک اس شہر میں جا کر رہنا جائز نہیں ہے۔ پھر اس کو چاہیے کہ وہ کسی اسلامی ملک میں ہی رہے، چاہے روکھی سوکھی کھا کے اس کو گزارا کرنا پڑے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو وطن پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت غیر مترقبہ ہے، بے مثال اللہ کی نعمت اور ہم پر احسان ہے کہ الحمدللہ جیسے بھی حالات ہیں لیکن ایمان اور اسلام پر کوئی پابندی نہیں، ہم کھل کر اسلام پہ حتی الامکان چل سکتے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس وطن عزیز کے لیے جتنی دعائیں اور جتنا اس پہ شکر ہو سکتا ہے وہ کم ہے۔ تو یہ بنیادی نقطہ ہے کہ ایمان کی حفاظت سب سے پہلے، ورنہ حضور کبھی صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت نہ دیتے، مکہ جیسا شہر تو کائنات میں نہیں ہے۔ تو بہر کیف صحابہ کرام نے حضور کے حکم پر ہجرت کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث اعزہ اقارب بھی ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ ہجرت سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواب دیکھے۔ ان خوابوں کے اندر، کیونکہ نبی کا خواب وحی ہے، برحق ہے، حضور کا خواب سچا ہے، ان خوابوں کے اندر حضور کو بتایا گیا کہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پر کھجور کے درخت بہت زیادہ ہیں۔ اب وہ مدینہ منورہ ہے یا وہ بحرین ہے یا وہ کوئی اور شہر ہے، متعدد شہر حضور کو دکھائے گئے، بلکہ بعض میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور کو اختیار دیا گیا کہ آپ ان 3-4 جگہوں شہروں میں سے جس کو آپ پسند کریں گے وہی آپ کا دارالہجرت بن جائے گا، ہجرت کی جگہ بن جائے گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو پسند فرمایا کہ کھجوروں کی بستی ہے، کھجوروں کے درختوں کی بستی ہے، سرسبز و شاداب شہر ہے، حضور نے اس کو پسند کیا، اللہ رب العزت نے اسی کو آپ کا دارالہجرت بنا دیا۔ اسی اثناء میں یہ جو آخری عرصہ تھا مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے، ایک بڑی عمر کے صحابی ہیں حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ عنہ، بڑی عمر کے ہیں، کمزور ہیں، چلنا پھرنا مشکل ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ اپنے ان کے ایمان کا بڑا عجیب عبرت ناک اور سبق آموز واقعہ ملتا ہے آخری اثناء کے اندر۔ یہ اپنے قبیلے کے بڑے سردار تھے اور مشرک تھے۔ انہوں نے ایک لکڑی سے ایک بت تراش کے ایک بت بنایا ہوا تھا، اور صبح شام اس بت کی پوجا پاٹ چلتی تھی، بت کی پوجا کرتے تھے۔ تو ان کے بیٹے ہیں حضرت معاذ ابن عمر، جو کہ حضور کے صحابی تھے، اسلام لا چکے تھے، اور حضرت معاذ ابن جبل جو کہ مشہور صحابی ہیں۔ یہ دونوں نوجوانوں نے کیا کیا کہ اب یہ بڑی عمر کے میاں جی، بڑی عمر کے بزرگ ہیں، بات نہیں مانتے۔ انہوں نے اس بت کو اٹھایا، خاموشی سے اٹھا کر لے جا کر کسی چوک چوراہے میں اس کو اوندھے منہ اس بت کو گرا دیا۔ اب جب یہ اپنے عبادت خانے میں پہنچے، بت خانے میں پہنچے، تو دیکھا بت غائب، بڑے پریشان ہوئے اور بت کو ڈھونڈنے نکل گئے، یہ کہتے ہوئے کہ اے میرے خدا، تیرے ساتھ کیا ہوا، تجھے کون اٹھا کے لے گیا؟ دیکھا تو وہ بت ایک چوراہے میں اوندھے منہ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے بت کو اٹھایا، گھر لا کے اس کو دھویا، پانی سے اس کو نہلایا، اس کو خوشبو لگائی اور اظہار افسوس کیا کہ اے میرے خدا، یہ تیرے ساتھ کس نے سلوک کیا؟ دوسرے دن
جب بت خانہ خالی تھا تو پھر ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، معاذ ابن عمر، وہ پھر صحابی وہاں پہنچ گئے، معاذ ابن جبل بھی، انہوں نے اس بت کو دوبارہ اٹھایا اور اٹھا کر ایک گڑھے کے اندر لا کے پھینک دیا۔ اب جب یہ عبادت کے لیے وہاں پہنچے تو بت کو نہ پایا، پھر افسوس کہ ہائے افسوس اے میرے خدا، تیرے ساتھ یہ کس نے سلوک کیا اور تجھے کس نے یہاں سے اغوا کر لیا۔ پھر بڑے پریشان ہوئے اور بت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلے تو دیکھا کہ ایک گڑھے کے اندر وہ بت، ان کا جعلی خدا، اوندھے منہ پڑا ہوا ہے۔ پھر آنکھیں تھوڑی سی کھلی اور بڑا افسوس ہوا، دوبارہ لے کر آئے، اس بت کو دھویا، خوشبو لگائی، بڑے احترام سے رکھا اور پوجا پاٹ شروع کی اور کہا کہ اب تو میں جو ہے تیری حفاظت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے تلوار نکال کے اس بت کے ساتھ رکھ دی یا لٹکا دی اور کہا کہ دیکھ آئندہ تو نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے، میں روز روز تیری حفاظت نہیں کر سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کے لیے ہدایت، ایمان اور توحید کے راستے نکال رہا ہے۔ یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے۔ تیسری مرتبہ پھر ان کے بیٹے معاذ ابن عمر نے اس بت کو اٹھایا اور اٹھا کر لے گئے ایک مرا ہوا کتا، اس کتے اور اس بت کو ایک ہی رسی سے باندھ کر ایک کنویں کے اندر الٹا لٹکا دیا۔ اب تیسری مرتبہ جب یہ پھر دوبارہ آئے اپنے وقت پر عبادت خانے میں، بت خانے میں، تو دیکھا پھر جو ہے ان کا جعلی خدا غائب ہے، تو انہیں بڑا غصہ بھی آیا، افسوس بھی ہوا کہ خدا کو کون اٹھا کے لے گیا۔ اب یہ اپنے ذہن کے مطابق ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب نکلے تو دیکھا ایک کنویں کے اندر ان کا وہ بنایا ہوا لکڑی کا بت اور ایک مرا ہوا کتا، دونوں ایک ہی رسی کے ساتھ بندھ کر لٹکے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت ان کے ذہن پہ، دماغ پہ، عقل پہ چوٹ لگی اور اللہ نے دل میں ایمان کی روشنی پیدا کی اور کہا کہ اللہ کی قسم اگر یہ سچا خدا ہوتا تو کبھی بھی یوں مرے ہوئے کتے کے ساتھ ایک ہی رسی میں لٹک کے اسے باندھا نہ گیا ہوتا۔ وہیں اس پہ لعنت بھیجی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور عظیم صحابی رسول بنے، اور پھر بڑی شکرانے کے طور پر انہوں نے اشعار کہے کہ اللہ نے مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں مجھے قبر کے گڑھے میں جانے سے پہلے شرک کے گڑھے سے مجھے اپنی رحمت سے باہر نکال دیا اور میرے لیے ہدایت کو آسان فرمایا، بعد میں شکر بڑا ادا فرمایا۔ تو یہ ان کا واقعہ بھی قبول اسلام کا مکی زندگی کے زمانے کے آخری اہم واقعات میں سے ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہوئے، آپ نے مدینہ طیبہ کو پسند فرمایا، صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دی۔ سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی حضور کے رضائی بھائی ہیں ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اسلام میں اس ہجرت کے موقع پر سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں سے، ان کا بھی بڑا ایمان افروز واقعہ تھا کہ ہجرت کرنا کوئی آسان نہیں تھا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ویزا پاسپورٹ لیا، گاڑی کی ٹکٹ لی، وقت آئے گاڑی میں بیٹھ گئے اور کسی شہر میں کراچی، اسلام آباد پہنچ گئے، کوئی پریشانی نہیں۔ حالت یہ تھی کہ مشرکین مکہ ہجرت کرنے والوں کے سخت خلاف تھے، بلکہ انہوں نے پابندی عائد کی تھی کہ کوئی مسلمان ہجرت کر کے نہ جانے پائے۔ اب حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی، انہوں نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا جو کہ صحابیہ تھی، اسلام قبول کر چکی تھی، چھوٹا بچہ، یہ تینوں ایک سواری پر بیٹھے۔ ادھر سے مشرکین مکہ کو پتہ چلا، ان دونوں کے خاندان والوں کو پتہ چلا، تو جو صحابیہ تھی ان کی زوجہ محترمہ، ان کے خاندان والے آئے اور ان سے کہا کہ ابو سلمہ تمہیں اپنی بیوی پر کوئی اختیار نہیں، جو سلمہ ہیں یہ ہمارے خاندان سے ان کا تعلق ہے، لہٰذا تم اکیلے جاؤ اور اس خاتون کو تم ہجرت پہ نہیں لے جا سکتے۔ یہ کہہ کر آپ کی زوجہ حضرت سلمہ جو بعد میں حضور کی زوجہ بنی، المؤمنین بنی، ان کو یہ کہہ کر زبردستی اپنے ساتھ لے گئے اور ہجرت سے روک دیا۔ اب چھوٹا بچہ تھا، اس بچے کو ان کے اپنے خاندان والے آئے اور کہا کہ تم اس بچے کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟
یہ بچہ ہمارے خاندان کا ایک فرد ہے اور ہم اپنے فرد کو یہاں سے لے جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ زبردستی اس بچے کو بھی پکڑا اور چھین کر لے گئے۔ اب پیچھے رہ گئے خود حضرت ابو سلمہ، یہ سواری پر بیٹھے اور ہجرت کر کے جیسے ممکن تھا مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ 1 سال کا عرصہ گزرا، پورا سال۔ حضرت سلمہ وہ فرماتی ہیں کہ میں ہر روز گھر سے باہر نکلتی اور ایک مقام پر جا کر بیٹھتی اور وہاں جا کر رونا شروع کرتی، صبح سے شام تک روتی، میرے آنسو رکتے نہیں تھے اپنے شوہر اور اپنے بچے کی جدائی میں۔ تو پورا 1 سال روئی، آنسو بہائے، اللہ سے دعائیں مانگی۔ آخر کار 1 سال گزرا تو 1 سال کے بعد بنو المغیرہ کے قبیلے کے لوگوں کو ان پر رحم آیا۔ انہوں نے ان کے قبیلے بنو اعمام سے کہا کہ تم اس بیچاری پہ کیا ظلم کر رہے ہو، اس نے کیا قصور کیا ہے، اس کو اس کے شوہر اور بچے سے کیوں دور کر رکھا ہے، کچھ خدا کا خوف کھاؤ، ترس کھاؤ، اس بیچاری کو اپنے شوہر اور اپنے گھر میں واپس جانے دو۔ 1 سال کے بعد فرماتی ہیں کہ میرے قبیلے والوں کو رحم آیا، وہ بچہ انہوں نے حوالے کیا اور میں اپنے بچے کو لے کر سواری پر بیٹھی اور ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ روانہ ہو گئی۔ جب تنعیم کے مقام پر پہنچی تو عثمان بن طلحہ، جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں اسلام قبول کیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے پھر مدینہ طیبہ بعد میں آئے۔ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن تھے بڑے شریف النفس انسان۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا شریف النفس انسان نہیں دیکھا۔ جب آپ تنعیم کے مقام پر پہنچی تو عثمان بن طلحہ ملے اور فرمایا کہ عرض کیا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہی ہوں۔ تو حضرت عثمان نے ان کی سواری کی لگام تھامی اور آگے چل کر ان کی سواری کو وہ مدینہ طیبہ لے جانے لگے۔ جہاں بیچ میں اترنا ہوتا، کوئی پڑاؤ ڈالنا ہوتا تو سواری کو روکتے، سواری کو بٹھاتے اور عثمان بن طلحہ دور چلے جاتے۔ پردے اور حیا اور تقدس کی وجہ سے یہ نیچے اترتی اور پھر جب سواری سے اتر جاتی تو پھر عثمان آتے اور سواری کو، جانور کو لے جا کر دور بٹھا دیتے اور وہیں بیٹھ کے آرام کرتے۔ جب چلنا ہوتا دوبارہ سواری کو لے آتے اور آپ پھر پیچھے ہٹ جاتے۔ سلمہ سواری پر بیٹھتی اور یہ اس کی لگام تھام کے مدینے کی طرف رواں ہو جاتے۔ تو یوں آخر کار جب قبا کے مکانات نظر آئے، مسجد قبا کا جو علاقہ، قبا کا محلہ، وہاں قریب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اب آپ یہاں اللہ کا نام لے کر برکت کے ساتھ یہاں داخل ہو جائیں، آپ کے شوہر اسی بستی میں رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہجرت کر کے پھر قبا کے محلے میں پہنچی اور اللہ نے ان کو ابتدائی مہاجرین میں سے بنایا۔ اسی طریقے سے حضرت عامر بن ربیعہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت لیلہ بنت خیثمہ کے ساتھ انہوں نے پورے خاندان نے ہجرت کی۔ احمد بن جحش، عبداللہ ابن جحش، یہ دونوں بھائیوں نے بھی ہجرت فرمائی۔ اب یہ جو مناظر تھے کہ جس کا بس چلتا تھا، کوئی 1 کوئی 2 کوئی 3 کوئی پورا خاندان بیوی بچوں سمیت جس کو موقع ملتا تھا وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے جاتے تھے۔ کسی کی بیوی، کسی کی زوجہ مکے میں رہ گئی، کسی کی اولاد مکے میں رہ گئی، کسی کے بھائی مکے میں رہ گئے، اور ایسے تو بے شمار صحابہ تھے جن کا سب کچھ مکے میں رہ گیا۔ ان کی جائیداد، ان کا گھر، ان کی روپیہ پیسہ، مال مویشی، باغات، ہر چیز، سب کچھ، پوری جائیداد مکے میں چھوڑ کر وہ اکیلے تنہا ہجرت کے لیے چلے گئے۔ اب یہ مناظر مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے اور ایک موقع پہ آتا ہے کہ عتبہ اور ابو جہل نے جب منظر دیکھا تو انہوں نے بڑے افسوس سے کہا کہ یہ گھر بڑی عجیب چیز ہے، جتنا ہی چاہے قدیم ترین اور پرانا گھر ہی کیوں نہ ہو، ایک وقت آتا ہے کہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ اب مدینے کے گھر جو تھے وہ ویران ہونا شروع ہو گئے،
لوگوں نے چھوڑ چھوڑ کر مدینہ طیبہ ہجرت کرنا شروع کر دی۔ حضرت عمر فاروق نے ہجرت فرمائی، ان کے ساتھ حضرت عیاش بن ابی ربیعہ مشہور صحابی بھی تھے، انہوں نے بھی ہجرت فرمائی۔ جب یہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو حارث ابن ہشام اور ان کا بھائی حارث ابن ہشام بعد میں اسلام قبول کیا، صحابی رسول بنے، ابو جہل کے بھائی تھے، ابو جہل بن ہشام، یہ دونوں مدینہ پہنچے اور وہاں جا کر حضرت عیاش سے فرمایا کہ تمہاری والدہ جو مکے میں رہتی ہے اس نے قسم اٹھا لی ہے کہ جب تک تم واپس نہیں آؤ گے، تمہاری والدہ تمہیں دیکھ نہیں لیتی، اس وقت تک نہ وہ کچھ کھائے گی پیے گی، نہ سر میں کنگھا کرے گی، اور نہ ہی دھوپ سے ہٹ کر چھاؤں میں جائے گی۔ اب یہ انہوں نے چال چلی۔ اب چونکہ ماں کا ذکر آیا اور ماں اس حالت میں ہے تو ان کا دل نرم ہو گیا، دل پسیج گیا، یہ ساتھ چلنا شروع ہوئے۔ راستے میں ابو جہل نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور کہا کہ تم کہاں ہجرت کر کے آ گئے ہم سے اجازت لیے بغیر۔ چنانچہ ان کو مدینے سے وہ واپس لے گئے اور پھر مکہ مکرمہ جا کر تقریباً 1 سال تک ان پہ ظلم و ستم کیا، ان کو قید رکھا گیا، مارا پیٹا گیا، ہر ممکن ان پہ ظلم کیا گیا، اور آخرکار اللہ رب العزت نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں قبول فرمائی۔ حضور دعا فرماتے تھے اللہم انجل ولید ابن ولید و سلمہ ابن حشام و عیاش ابن ابی ربیعہ، آپ دعا مانگتے کہ یا اللہ ولید کو، سلمہ کو، عیاش کو، ان کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کا راستہ نکالا اور پھر یہ یہاں سے ہجرت کر کے دوبارہ مدینہ طیبہ پہنچے۔ ابھی اس تھوڑے سے وقت میں ہم نے چند صحابہ کرام اور ان کے گھر والوں کے ہجرت کے واقعات سماعت فرمائے ہیں۔ اسی طرح تاریخ بھری پڑی ہے کہ کن قربانیوں سے گزر کر ان حضرات نے ہجرت فرمائی، اور ان کا ہجرت فرمانا یہ دین اسلام کی خاطر تھا، اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی خاطر تھا، اور سب سے بڑھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اور ایک وقت آیا کہ مکہ میں صرف 3 حضرات رہ گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے، حضرت علی ابھی مکہ میں تھے، حضرت ابو بکر صدیق اور ان کا گھرانہ مکہ میں تھا۔ یہ 3 لوگ اپنی مرضی سے مکے میں تھے، باقی صرف وہ لوگ تھے جو مجبور تھے، جو ہجرت نہیں کر سکے، کچھ بوڑھے، کچھ بچے اور کچھ خواتین جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ تو ان کے علاوہ تمام مسلمان وہ مکہ مکرمہ ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے اس شان کے ساتھ ہجرت فرمائی کہ مکے والوں کی ہمت نہ ہو سکی آپ کو روکنے کی۔ صرف اکیلے نہ تھے بلکہ ساتھ کئی صحابہ کرام تھے، اور پورے خاندانوں کو لے کر حضرت عمر فاروق ان کی سربراہی فرماتے ہوئے ہجرت فرما کر وہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ پھر آخر میں حضور کی ہجرت کا حکم آیا۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو کیسے، کن حالات میں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں بھی دین اسلام کے لیے گناہوں کو، نافرمانیوں کو چھوڑ کر اسلام کی خاطر ایمان اور اطاعت کے بارگاہ میں ہجرت کی توفیق بخشیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، اے ہمارے خالق و مالک، اپنی رحمت سے خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بارگاہ سے اپنی شان کے مطابق، آپ کے استحقاق کے مطابق بے پناہ اجر عظیم و جزائے خیر عطا فرما دیجیے۔ آپ کے صحابہ کرام، اہل بیت علیہم الرضوان، سب کو بہترین جزا اپنی شان کے مطابق دنیا اور آخرت میں نصیب فرما دیجیے۔ اور یا اللہ ان کے بعد سے لے کر آج تک اس دین اسلام کے لیے جتنی قربانیاں، جتنا جہاد، جتنی ہجرت اور جتنا دعوت و تبلیغ کا کام، خدمت دین اور تحفظ دین کی محنت کرنے والے دنیا میں آئے اور گئے، یا اللہ ان سب کو بھی بہت بہت جزائے خیر عطا فرما دیجیے۔
اور یا اللہ ان کی قربانیاں قبول فرما لیجیے اور ہمیں بھی خدمت دین کے لیے قبول فرما لیجیے یا رب العالمین۔ تیرے محبوب بندے، چنے ہوئے بندے تیری بارگاہ میں منی میں پہنچے ہیں یا اللہ، تیری محبت میں پہنچے ہیں یا اللہ۔ ان سب حجاج کرام کو جو پوری دنیا سے آئے، سب کو حج مبرور، حج مقبول کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے لیے حج کے اعمال کی ادائیگی کو آسان ترین فرما دیجیے یا اللہ۔ ان کے رزق میں، عمر میں، زندگی میں برکت عطا فرما دیجیے۔ حادثات سے، پریشانیوں سے، گمشدگیوں سے، مشکلات سے ان کی حفاظت فرما دیجیے۔ اور یا اللہ، وہ جہاں پر جتنی خیر کی دعائیں مانگیں اپنی رحمت سے، وہ ہمارے حق میں، ان کے حق میں اور پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ اور ہمیں بھی وہاں کی حاضری، ہمارے اہل و عیال سمیت ہماری نسلوں کو بار بار کی مقبول حاضری نصیب فرما دیجیے یا رب العالمین۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خاطر ہجرت کر کے جس مکے سے گئے، آپ نے اپنی رحمت سے اسی مکہ مکرمہ میں آپ کو فاتح بنا کر فتح مکہ کے موقع پہ دوبارہ آپ کی تشریف آوری کروائی اور وہ اسلام کا سب سے اولین مرکز بنا یا اللہ۔ اس کی برکت سے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اسلام کے مراکز ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، اہل حق کے مراکز ہیں، ان سب کی بھی حفاظت فرما دیجیے۔ اور یا اللہ، ان کو آباد رکھنے والوں کی زندگیاں بھی آباد فرما دیجیے اور آخرت بھی شاداب فرما دیجیے، اور ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔